کہانی کا موضوع موت سے واپسی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مردان شہر کے ایک گاؤں کیچی آباد کا ٹلنگ روڈ گلامو مشین کا ایک نوجوان پٹھان لڑکا انور علی عرف بالی وگ اصل خان اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ واپسی پر جو راستہ منتخب کیا وہ پہاڑی ٹیلوں کا وہ سلسلہ تھا جس کے نیچے سے مختلف پہاڑوں سے آنے والے پانی کا دریا گزرتا تھا اور پہاڑوں سے کچھ اونچائی پر بجلی کی ہائی ٹینشن تاریں گزر رہی تھی۔ گو کہ وہ راستہ عام عوام کے گزرنے کے لیے ممنوع تھا، لیکن پھر بھی وہاں کے مکین اس کو چھوٹا سمجھتے ہوئے تاروں کے نیچے سے جھک کر گزر جاتے تھے، جو کہ ایک خطرناک عمل تھا۔ بالی اور اس کے دوست بھی یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ شرط لگا کر ایک خطرناک کھیل کھیلنے کا پروگرام بنانا شروع ہو گئے۔ کھلاڑی تھا بالی، جس کو باقی دوست کہہ رہے تھے کہ تم ان ہائی ٹینشن تاروں کو ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے۔ بالی بھی اس حقیقت کو جانتا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر کوئی غیر معمولی حرکت کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ 6 دن بعد اس کی اپنے ہی خاندان میں شادی ہے۔ بالی نے جذباتی انداز میں چھلانگ لگا کر تار پکڑ لی اور جب اس کو کچھ نہ ہوا تو اس نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ اس نے اوپر کو ہوتے ہوئے دوسرا ہاتھ دوسری تار پر ڈال دیا۔ بس پھر بالی کے مطابق وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ بالی کے دوستوں اور وہاں قریب سے گزرنے والے افراد کے مطابق جب بالی نے دوسری تار پر ہاتھ ڈالا تو ایک بہت زور کا دھماکہ ہوا اور بالی کو اتنا شدید کرنٹ کا جھٹکا لگا کہ وہ دور جا گرا۔ بالی زمین پر پڑا تھا اور کوئی اس کو زندہ تو کوئی مردہ کہہ رہا تھا کہ پاس کھڑے ایک سمجھدار شخص نے سب کو مشورہ دیا کہ کچھ دیر پہلے جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے مٹی نرم ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ہم سب ہمت کر کے مٹی کا ایک گڑھا کھود لیں اور اس لڑکے کا جسم اس میں دبا دیں اور سر باہر رکھیں تو کہتے ہیں کہ مٹی کی ٹھنڈک سے کرنٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بالی اس وقت کن اندھیروں میں تھا۔ اس کے متعلق ایک تحقیقی مضمون کرسٹوفر ہوٹن کا دی اینڈی انڈیپینڈنٹ میں 25 فروری 2015 کو شائع ہوا، جس میں ایک ایسا ہی شخص تھا جو زندگی میں 2 دفعہ موت کے منہ میں جا کر واپس آیا تھا، ایک دفعہ موٹر سائیکل حادثے سے اور دوسری دفعہ نیند آور گولیاں کھانے سے۔ اس کے ساتھ جب یہ سوال کیا گیا ان دونوں صورتوں میں وہ جب ایسی بے ہوشی میں رہا جب سمجھ رہے تھے کہ وہ مر گیا ہے، یہ مرنے والا ہے، تو اس نے کیا محسوس کیا؟ اس نے جواب دیا، پہلا حادثہ ہوش میں ہوا اور دوسرا بذات خود کا عمل تھا، لیکن دونوں صورتوں میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، بلکہ ہوش آنے کے بعد اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک لمبی نیند سے جاگا ہوں۔ ہاں، اگلے لمحوں میں بیماری، زخموں کی تکلیف قابل برداشت نہیں تھی، لہٰذا جس سوال کا جواب آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں یعنی موت، وہ ایک دفعہ آتی ہے اور پھر اس کے احساسات بیان کرنے کے لیے روح نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی غور طلب ہے جب ایک معروف امریکی نیورو سرجن ایبن الیگزینڈر نے ایک بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے 7 دن بے ہوشی میں گزارے اور بعد ازاں صحت یابی، انہوں نے اپنی کتاب پروف آف ہیون میں اپنی بے ہوشی کا ذکر کچھ اس طرح کیا کہ وہ ان اندھیروں میں ایک ایسی روشنی کی کرن دیکھ پائے جس کا وجود اس جہاں میں نہیں ہے، بلکہ اس روشنی میں ان کی ملاقات ایک فرشتے سے بھی ہوئی جو انہیں ایک ایسے مقام پر لے گیا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس تجربے نے میرا موت کے بعد کی زندگی پر یقین مزید پختہ کر دیا۔ بہرحال سب نے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اگلے چند منٹوں میں گڑھا کھود کر بالی کو گردن تک اس میں ڈال کر گڑھے کو مٹی سے بھر دیا، ساتھ میں دعا کرنے لگے۔ اس دوران موبائل پر فون کرنے سے ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ آنکھ کھل گئی اور غیر یقینی کا عالم ختم ہوا۔ سب نے آواز لگائی، بالی زندہ ہے۔ اگلے چند منٹوں بعد بالی مردان شہر کے سرکاری ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ بالی کو وہاں کچھ ہوش آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں تو گھر پر تھا، میرا دل بیٹھ رہا ہے، بہت گھبراہٹ ہے۔ گھر والے پہنچ چکے تھے اور ماں دعائیں کر رہی تھی کہ بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ اس کے ہاتھ پاؤں کے کچھ حصوں کی جلد جل چکی تھی اور زخموں سے خون رس رہا تھا۔ بعد ازاں اس کے دائیں بازو کے نبض کے ساتھ والی رگ سے اچانک تیز خون نکلنا شروع ہو گیا۔ سب گھبرا گئے۔ ڈاکٹروں نے فوراً چھوٹا سا آپریشن کر کے وہاں ٹانکے لگا دیے اور اب اگلا مرحلہ تھا اس کے زخموں کا علاج و خون کے جسم میں حسب معمول بحالی۔ اس وقت کے ڈاکٹرز کے مطابق بالی کو بہت وقت پر ہسپتال لایا گیا تھا، بصورت دیگر دائیں بازو کو کندھے سے کاٹنا پڑ سکتا تھا۔ بہرحال وہاں کے قابل سرجن ڈاکٹرز نے اس کی سرجری کی، یعنی دائیں ٹانگ کے اوپر کے حصے کی کچھ جلد اتار کر اور دائیں بازو سے کچھ جلد لے کر ان تمام زخموں پر لگا دی
ऑपरेशन कामयाब रहा और वहां पर मौजूद अफराद के लिए डॉक्टर्स की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं थे। सब इनको दुआएं दे रहे थे। बाली की जब कुछ हालत संभली तो इससे भी कुछ ऐसे ही सवाल किए गए कि तुमने करंट लगने के बाद बेहोशी की हालत में क्या महसूस किया? तो इसका जवाब पहले शख्स से मिलता था कि वो एक ऐसे अंधेरे में था जिसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई थी, लेकिन होश आने के बाद जो तकलीफ सामने आई इनका गुमान भी नहीं था। लिहाजा सवाल यही रहा कि वो बेहोशी के अंधेरे थे या मौत से वापसी। बाली चंद माह बाद सेहतयाब हो गया, लेकिन उसके जिस्म पर आज भी उन टांकों, चिपकी हुई जिल्द के वाज़ेह निशान जो उसको उस हादसे की याद दिलवाते रहते हैं, बल्कि उसके दाएं हाथ की ताकत भी कम हो चुकी है।